بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی پاکستانی ہے اور مسلم امہ کو کوئی فرد اس کی عافیت اور اس کی خیریت اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں خیر اور امن رکھے۔ پاکستان میں ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا ہے 10 ہفتے کے اندر۔ ایسے لگتا ہے جس طرح سے کوئی کیا کہا جائے، اس پہ تبصرہ میں نہیں کرنا چاہتا، میں سیدھا اس بات پہ چلا جاتا ہوں۔ تبصرہ، بڑا دل دکھتا ہے لوگوں کا اور بڑا دل کڑتا ہے لوگوں کا، اس لیے اس پہ تیل پھینکنے والی بات ہوگی۔ تبصرہ تو بنتا ہے اور کچھ چیزیں بھی ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں جان بوجھ کے میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ مجرموں کا جب راج ہو، ان کے پاس ریاست آ جائے، ان کے پاس طاقت آ جائے، طاقت کے سارے ذرائع آ جائیں، وسائل ہو جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ڈیپ فیک ویڈیو بنانے کی کوشش ہوئی جو ناکام ہو گئی، اور اس کے بعد اب ڈیپ فیک ویڈیو کی بجائے ڈیپ فیک سپائنگ ڈیوائس برآمد ہوئی۔ یعنی گھر بھی محفوظ نہیں رہے، گھروں کے بیڈ رومز محفوظ نہیں رہے، باتھ روم محفوظ نہیں رہے، کچن محفوظ نہیں رہے، ڈرائنگ رومز محفوظ نہیں رہے، پناہ گاہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرار دیا، جس کو عربی میں حرز کہتے ہیں، یہ گھر جو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہے۔ اور کیا میں آپ کو بتاؤں کہ بنی گالہ میں کوشش کی گئی، پہلے میں بتا چکا، ڈیپ فیک ویڈیو جب اس کی اٹیمپٹ ناکام ہوئی تو ڈیپ جا کے کوئی جاسوسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاسوسی کا مطلب ایک انفارمیشن ہوتا ہے، دوسرا کوئی چیز ہاتھ آ جائے تو بلیک میلنگ ہوتا ہے، اور تیسرا اس کے مذموم مقاصد ہوتے ہیں، کوئی اچھے مقاصد نہیں ہو سکتے۔ بندہ بھی پکڑا گیا، اس نے پریس رپورٹرز کے سامنے کنفیشن بھی کیا، اور پھر عمران خان نے اس کو معاف بھی کر دیا۔ معاف کرنے سے پہلے اس کے گھر والے بلائے گئے، اور پھر اس سے پہلے رپورٹرز بلائے گئے، رپورٹرز کے ساتھ اس نے گفتگو کی، پھر رپورٹرز جاتے ہوئے وہ ان کے ساتھ ہی گیا تھوڑا آگے تک، اور پھر پولیس نے اس کو انٹرسیپٹ کر کے گرفتار کر لیا۔ یہ دنیا کے کسی ملک میں اور بھی آپ نے سنا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے گھر میں یہ ہو؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے 7 تفتیشی جن کے مقدموں کے قتل ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس ملک کے اندر مداخلت ہوئی، سائفر آیا، نوازش ہوئی، سازش ہوئی، رجیم چینج ہوئی، وہاں تحقیقات کی طرف کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ تو پھر ایک ایسا معاملہ ہے۔ تحقیقات تو ہر چیز کی ہونی چاہیے، یہ لا ریکوائر کرتا ہے، کوئی کسی کی میری اپنی خواہش نہیں ہے یا کسی ایک کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، اگرچہ اس کانسٹیٹیوشن کو اب ایک نے تو سیدھا کہہ دیا تھا کہ یہ چیتھڑا ہے، کاغذ کے ٹکڑے ہیں اور یہ ردی ہے، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، دوسرے جو ہیں وہ روز کہہ رہے ہیں، روز ثابت کر رہے ہیں، پروو کر رہے ہیں۔ تو وہاں جو پرائیویسی آف ہوم چادر اور چار دیواری کا تحفظ، جب سے یہ لوگ آئے ہیں، اور 25 سے لے کے، اس سے پہلے سے لے کے پاکستان میں ہزاروں گھروں کے انہوں نے پردہ داریاں اس کو جرم کے ذریعے، کرائم کے ذریعے، کرائم منسٹر کی ٹیم نے تار کیا۔ اس پہ بھی کوئی سو موٹو نوٹس ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ کوئی تحقیقات کرنے والا ہے۔ وہ سارے جو پوچھنے والے اور تحقیقات کرنے والے ادارے ہیں وہ مجرموں کے قبضے میں ہیں۔ میں آج اور موضوع لے کے آیا تھا، لیکن یہ بہت ہی بڑی بات اور بری بات اور شرمناک بات اور اس کے ساتھ ساتھ تشویشناک بات تھی۔ اس سے ایک چیز ثابت ہو گئی جو ہم نے پہلے عمران خان نے کہا، پھر میں نے کہا، پھر اور لوگوں نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی ٹھیک ہونی چاہیے، اور ان کی زندگی کو جو خطرات تھے وہ ہم ڈیٹیل میں نہیں گئے، لیکن ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہوئی ہیں، آپ ذرا جوڑ لیجئے گا اس سے، آپ کو پورا سیناریو، پورا سکرپٹ، اداکار، مہمان، فنکار اور کردار سارے کے سارے نظر آ جائیں گے۔ اب میں آپ کی دوسری دعا آپ کو دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ سننے کی آپ کو ہمت عطا کرے۔ میں نے تحقیق کی ہے کہ پاکستان میں کون سے ٹیکس لیے جا رہے ہیں امپورٹڈ رجیم کی طرف سے، اور یہ وہ ملک ہے جس کے اندر
لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 6 موسم ہیں، کوئی کہتا ہے 4 ہے، کوئی کہتا ہے 7-8 موسم بھی ہیں. ساری دنیا کے ممالک میں کوئی ایک چیز ہے، یہاں سارا کچھ ہے. اس کے باوجود غربت سب سے زیادہ ہے، بے ایمانی سب سے زیادہ ہے، کرپشن سب سے زیادہ ہے، منی لانڈرنگ سب سے زیادہ ہے، چور اور ٹھگ وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے جو ٹیکس دیتے ہیں، میں ذرا آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، دکھ میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے آپ کو دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سننے کی ہمت عطا کرے. جب یہ کہتے ہیں نا کہ روکھی سوکھی کھائیں گے، تو یہ روکھی سوکھی کھا ہی نہیں سکتے. یہ تو پہلے حرام کی کھائیں گے اور پھر جی بھر کے کھائیں گے. پہلا دیتے ہیں جی ہم انکم ٹیکس، دوسرا ہم دیتے ہیں جنرل سیلز ٹیکس، تیسرا کیپٹل ویلیو ٹیکس، چوتھا ویلیو ایڈڈ ٹیکس، پانچواں سینٹرل سیلز ٹیکس، چھٹا دیتے ہیں جی ہم سروس ٹیکس، ساتواں دیتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، آٹھواں دیتے ہیں پیٹرول لیوی، نواں دیتے ہیں ایکسائز ڈیوٹی، 10واں دیتے ہیں کسٹمز ٹیکس، 11واں دیتے ہیں آکٹرائے ٹیکس لیویز آن دی انٹری آف گڈس ان دی میونسپل ایریا. آپ ایک شہر سے دوسرے میں جاتے ہیں تو جو چنگی لی جاتی ہے، اس کے لیے صحیح لفظ یہ ہے. 12واں لیتے ہیں جی ہم ٹیکس ڈیڈکشن ایٹ سورس، اس کو کہتے ہیں TDS ٹیکس. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تنخواہ دار ہیں، جس طرح ٹی وی کیمرے والا اگر سامنے کھڑا ہے تو اس کو جو پیسے وہ دیں گے وہ سورس پہ ٹیکس اس کا کاٹ لیں گے. 13واں ہے جی امپلائمنٹ اسٹیٹس انڈیکیٹر ٹیکس، ESI ٹیکس اس کو کہا جاتا ہے. 14واں ہے پراپرٹی ٹیکس. 15واں ہے گورنمنٹ اسٹیمپ ڈیوٹی جو ٹیکس ہم دیتے ہیں جی. اور یہ جو واٹر ایگریکلچر جہاں جہاں پہ آب پاشی ہوتی ہے وہاں پہ آبیانہ ٹیکس، یہ 16واں ہے. اور 7واں جو ہے وہ عبادت ہے، اس لیے میں اس کو اگرچہ میری لاء فرم نے جو کی ہے تحقیق، اس کے مطابق عشر اس کو شامل کیا ہے، اور عشر کو شامل نہیں کرنا چاہیے. یہ میں آپ ٹیکنگ دی اپرچونٹی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے گھر میں فصلیں ہوں یا کوئی درخت ہو پھلدار، یا زمین کے اندر سے کوئی چیز اگتی ہو، تو اس کا 10واں حصہ اللہ کا ہے اور اللہ کے بندوں کا ہے، وہ آپ دیں. اگر غریب رشتہ دار ہیں، مستحق ہیں، قریبی ہیں، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. حدیث شریف ہے ابدا بمن تعول، ان سے شروع کرو جو تمہارے اقربا ہیں، اور باقیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے. اگلا جو بینک زکوٰۃ کاٹتے ہیں، زکوٰۃ ظاہر اپنی مرضی کی ہوتی ہے کہ میں کس کو دینا چاہتا ہوں، بینک زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، وہ ٹیکس ہے جی. 19واں ہے ڈھال ٹیکس، 20واں لوکل سیس، 21واں PTV لائسنس فیس ہے. یہ ٹیکس ایسا ہے جو ہم سارے دیتے ہیں اور اس کو دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ چور، ڈاکو، لٹیرے اور ٹھگ دکھائے گا تو ہم نے کیا اس کو دیکھنا ہے. جو 22واں ہے جی یہ پارکنگ فی ہے، یہ تقریباً دن میں 2 بار سے زیادہ سارے دیتے ہیں. یعنی میونسپل ادارے جو ہیں وہ اتنے ٹیکسز لینے کے بعد یہ ٹیکس بھی لوگوں سے ہی لیتے ہیں، زیادہ کدھر ہے کوئی معلوم نہیں ہے. وہاں اتنا گند ہوتا ہے، اتنے جرائم ہوتے ہیں، اتنے مجرم کھڑے ہوتے ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. پھر 23واں ہے جی کیپٹل گین ٹیکس، جس کو CGT کہتے ہیں. پھر 24واں ہے واٹر ٹیکس، پانی کی بوند بھی اگر نہ آئے نلکے کے اندر لیکن واٹر ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے. یہ 25واں ہے فلڈ ٹیکس، یہ ہو نہ ہو مختلف جگہ کے اوپر فلڈ ٹیکس، فلڈ آئے یا نہ آئے، بارش نہ آئے تب بھی لگتا ہے. 26واں ہے جی پروفیشنل ٹیکس ہے. 27واں ہے روڈ ٹیکس ہے، آپ سڑک سے گزرتے ہیں، آپ موٹر وے سے گزرتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں. 28واں ہے جی ٹول گیٹ فی، کہ ٹول ٹیکس کے پلازے جہاں جہاں بنے ہوئے ہیں ان کو آپ دیتے ہیں، وہ علیحدہ سے ٹیکس ہے. 29واں ہے STT، یہ سیکیورٹیز ٹرانزیکشن ٹیکس جی. 30واں ہے ایجوکیشن سیس، یہ لگا تھا نواز شریف کے دور کے اندر، اور سارے انہی کے دور کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اپنے پیسے یہ باہر رکھتے ہیں. اگلا ہے جی ویلتھ ٹیکس، 31 یہ ہو گیا. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ٹرانزینٹ آکوپائی ٹیکس ہے، TOT اس کو کہتے ہیں. اور 33واں ہے کنجیشن لیوی کمپلسری ڈیڈکشن، یہ بھی ٹیکس کی ایک قسم ہے. 34واں ہے سپر ٹیکس. سپر ٹیکس آج پاکستان کے اندر انہوں نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ تنخواہ دار کا گزارا نہیں ہو سکتا، اور یہ جان کے جو پڑھے لکھی مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے اور غریب ہے، ان کو ایلینیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو مارنا چاہتے ہیں. 35واں ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جی. پھر 36واں ایجوکیشن فی ہے. اس پہ کراچی سے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جو بلز ان کے آئے ہیں
وہ بلکہ اکانومسٹ ہیں جنہوں نے مجھے بتایا، دن کو بات ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ 20% بڑھا کے انہوں نے دے دیا، ویسے یہ 5% کی اجازت ہے. اور SCCP لیوی ہے یہ 37واں ہو گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ سارا پے کرنے کی توفیق دے قوم کو تو اس کے بعد جو A ہے وہ میں اس کا ایک نقطہ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں اس میں ڈونیشنز لی جاتی ہیں. ڈونیشنز ایجوکیشن ہیوی ایجوکیشن فیس ہے اور چندہ لیا جاتا ہے جو مختلف مذہبی نام کے اوپر. اور بیگرز بلیک میلنگ یہ بھی ایک ٹیکس ہے، جہاں بھی آپ جاتے ہیں وہ آ کے ایک دعا دے گا، نہیں کریں گے بدعائیں دیتا ہوا جائے گا، گاڑی کو مکہ مارے گا، لات مارے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر جو پرسنل جنریٹرز جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ جب نہیں ہوتی بجلی تو وہ ایک علیحدہ قسم کا ٹیکس ہے جو ان کو دینا پڑتا ہے. اور جو پرسنل سیکیورٹی ہے وہ ایک اور قسم کا ٹیکس ہے کہ آپ گارڈ رکھیں گے، آپ چوکیدار رکھیں گے، اور جو آپ ہوم ہے آفس ہے تو ڈبل ہوگا، کوئی چوکیدار ایک آفس میں ہوگا، ایک گھر کے اندر ہوگا. اور یہ تقریباً ٹوٹل جو ہیں یہ 50 قسم کے قریب مختلف فیسیں اور ٹیکس ہیں جو پوری قوم ادا کرتی ہے. اس کے بدلے میں ملتا کیا ہے؟ ووٹ ہم ڈالتے ہیں، جیت جاتا ہے گننے والا، ہم ہار جاتے ہیں. سڑکیں ہماری ہیں، قبضہ کسی اور کا ہے. الیکشن ہم جیتتے ہیں، اقتدار میں چور بیٹھ جاتا ہے، ڈاکو ٹھگ آ جاتا ہے. ٹیکس ہم دیتے ہیں، سنی امریکہ کی جاتی ہے. یہ سارا کچھ ہم برداشت کر کے محنت کر کے جو تھوڑا بہت ہمارے پاس بچتا ہے اس کو ہم کسی زمین میں لگاتے ہیں، قبضہ گروپ آ جاتا ہے. بیرون ملک مقیم ہیں، پاکستان میں پراپرٹی لے لی، پہلے تو اپنے ہی کافی ہوتے ہیں، اب ہر شہر میں قبضہ گروپ ہے. اس نظام کی سرجری کی ضرورت ہے، کاسمیٹک سرجری نہیں، سرجیکل آپریشن کی. وہی تو عمران کرنا چاہتا تھا، وہی تو عمران کرنا چاہے گا، وہی تو عمران کرے گا. اور وہ جو خود اس قوم کے مجرم ہیں، ملزم ہیں، مطلوب ہیں عدالتوں کو، مفرور ہیں عدالتوں سے، وہ اگر جا کے بڑے بڑے اداروں میں ان کو سلامیاں ملیں گی اور جو سب کچھ دیتے ہیں یہ 50 قسم کے ٹیکس جو میں نے آپ کو بتایا اس کو محرومیاں ملیں گی، تو پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان کا یہ قول صادق آتا ہے، ظلم کے ساتھ معاشرہ نہیں چل سکتا. کفر کے ساتھ چلنے والے معاشرے آپ کے سامنے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، رزق دے جائز، اور عزت دے. پاکستان پائندہ باد.